سورہ فاطر آیت نمبر 4. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے دیکھا کہ 3 آیتیں ہم نے پڑھی جس میں ہمیں پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیسے تبلیغ کی. دیکھیں انہوں نے کتنی اللہ کی واضح شان بیان کی کہ ہر کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ آسمان زمین کے بنانے والے، فرشتوں کے مالک اللہ اگر جو رحمت کھول دیں تو کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ روک دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا. اور ابھی آپ کو انشاءاللہ سورہ سبا میں کچھ پوائنٹس پتہ چلیں گے کہ رحمتیں کیوں رک جاتی ہیں اور کن پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کو کھول دیتے ہیں. اور ضروری نہیں کہ یہ رحمت نعمتیں اللہ صرف نیک لوگوں کے لیے کھولتے ہیں، اللہ تعالیٰ بروں کے لیے بھی کھول دیتے ہیں. لیکن آپ کو ایک اچھی جس کو کہتے ہیں نا جامع بات، کمپلیٹ بات آپ کو انشاءاللہ سورہ فاطر میں ملے گی. آپ کو نبیوں کا کانسیپٹ ملے گا کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ پر کتنی محنت کی اور لوگوں کے کانسیپٹ کتنے کلیئر کیے کہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جنگل کا قانون چلتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فضول کسی کی رحمت کو روکتے نہیں ہیں. بڑی خوبصورت ساری باتیں بتاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں، یہ جو آیت نمبر 4 اس کو آپ غور کیجئے کہ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر وہ جھٹلا دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان باتوں کے ساتھ. اس سے پتہ چلا کہ یہ باقاعدہ جو 3 آیتوں میں ہمیں ایک عقیدہ دیا گیا، اللہ کے بارے میں تعارف دیا گیا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا تعارف دیتے تھے اور لوگوں کو بہت برا لگتا تھا، بہت گراں گزرتا تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جھٹلا دیتے تھے صرف اللہ کی بات سن کر کہ کیا اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں ہے، کیا اللہ کے نیک بندوں کے ہاتھوں میں، نبیوں کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اہل کتاب کے 2 گروہ مشرکین مکہ یہ بھی نبیوں ہی سے اپنے آپ کو بلونگ کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے، عیسیٰ علیہ السلام سے اور ابراہیم علیہ السلام سے. لیکن اللہ فرما رہے ہیں اس آیت نمبر 4 میں کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توحید کی تو باتوں کو جھٹلایا، لیکن انہوں نے پہلے بھی رسولوں کی بھی انہی توحید کی باتوں کو جھٹلایا ہے. اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی نبی نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی ہے. دیکھیں آیت نمبر 4 کو غور سے پڑھیں جو آپ نے آیت نمبر 3 میں اللہ کی توحید پڑھی. 4 پر آ کر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ جھٹلا دیں آپ کی اس تبلیغ کو، اس انداز کو، اس اللہ کے کلمے، اللہ کی بڑائی کو، اگر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں مان رہے ہیں، فقط کذبت رسل من قبل، بس یقیناً جھٹلائے گئے ہیں کئی رسول آپ سے قبل بھی. یعنی رسول تو توحید ہی کو پرچار کرتے تھے، توحید ہی کو پروموٹ کرتے تھے، لیکن کئی رسول جھٹلائے گئے ہیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور پھر تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ اپنا کام کریں، آپ توحید کو پھیلائیں، اللہ کی طرف تمام امور کو لوٹنا ہے. پھر اللہ بتائیں گے کہ تم کس چیز کے مستحق ہو، جنت کے یا دوزخ کے. اور اللہ نے کلیئر بتا دیا کہ اللہ کے اپنے کس طرح کے کوئی اندازے ہیں، جو کہ کافی ساری چیزیں اللہ نے ہمیں قرآن سے تو بتا دی، لیکن کمپلسری آئٹم میں آپ کو کلیئر بتا دیا گیا کہ اگر شرک کرو گے تو تمہاری ساری نیکیوں کو ختم کر دیا جائے گا. اسی کے ہی ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کے جو بھی وعدے ہیں وہ بالکل حق پر مبنی ہیں، سچ پر مبنی ہیں. فلا تغرنکم الحیات الدنیا،
کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے یہ دنیا کی زندگی، کہ تمہیں دکھتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں تو گناہگاروں کو بھی بہت کچھ مل جاتا ہے، اور جو توحید کے خلاف جاتے ہیں ان کو بھی اللہ بڑی خوشحالی سے نوازتے ہیں، اور پھر برائی کے کاموں میں بڑی خوشیاں بھی نصیب ہو جاتی ہیں۔ تو اے لوگوں، دیکھو اللہ کے گھر تمہیں جانا ہے، کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے تم کو یہ دنیا کی زندگی۔ دنیا بالکل انٹائرلی چینج چیز ہے آخرت کے مقابلے میں۔ آخرت میں وہی کام آئے گا جو ہم نے دنیا میں نیکیاں کی ہوں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل کے ساتھ کہ جو کچھ تم آخرت میں پاؤ گے وہ میرا فضل ہوگا، لیکن اس فضل کے ساتھ اللہ آپ کو ضرور بتاتے ہیں کہ تمہارا عمل اچھا ہوگا تو اللہ کا فضل ہوگا۔ اللہ کا فضل کن شرائط پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بیان کیا کہ تم اچھے عمل کرو گے تو اللہ کے فضل کے مستحق ہوگے۔ تو کہیں تمہیں یہ دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے، وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ، اور نہ ہرگز دھوکے میں ڈال دے تم کو اللہ کے ساتھ کوئی بھی دھوکہ دینے والا۔ ویسے تو ہم نے سارا الزام اس ابلیس شیطان پر ہی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کوئی والدین کی شکل میں، کوئی علماء کی شکل میں، کوئی دوست کی شکل میں، کوئی تمہاری اپنی نفس کی شیطانیت تم کو ہرگز نہ اللہ سے دور کر دے، اللہ کی دوستی سے دور کر دے کہ جہنم کے خدا نخواستہ ہم مستحق ہو جائیں۔ تو اب اس دھوکے سے بچنے کے لیے آپ کو یہ کتاب دی گئی، اور اللہ نے اس کی ایگزسٹنس ہمیشہ اس زمین پر موجود رکھی ہے، چاہے وہ پچھلی کتابیں ہوں، چاہے وہ قرآن مجید ہو۔ اللہ نے تمام نصیحت نامے کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، تو تم ہر دھوکے باز سے بچو۔ جب بچنے کا حکم ملا ہے، اس کا مطلب اگر ہم دھوکہ کھا جائیں گے تو یہ ہماری اپنی غلطی ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان، جب دھوکے باز کی بات آئی تو پروردگار نے فرمایا بے شک شیطان جو ہے وہ لکم عدو، تمہارا بڑا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا، اسے اپنا دشمن ہی سمجھنا۔ جو تمہیں اللہ کی کتاب سے دور کر دے وہ شیطان ہے۔ صرف ابلیس شیطان نہیں ہوتا، ہر وہ شخص شیطان ہے، ہر وہ فطرت شیطانیت پر مبنی ہے، ہر وہ عمل، ہماری سوچ، ہر چیز شیطانیت پر مبنی ہے، نہ کہ وہ شیطان ہم سے کراتا ہے۔ ایمان والوں پر تو اس شیطان کا ویسے بھی کوئی زور نہیں۔ تو جب بھی کبھی ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم خود ہی شیطان بن چکے ہیں، ہماری سوچیں اور ہمارے انداز سب شیطانیت والے ہو گئے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ شیطانیت یہ تمہارے ساتھ دشمنی کرتی ہے، تم اس کو دشمن ہی سمجھو۔ انما یدعو حزبہ، بے شک وہ شیطانیت وہ پکارتی ہے تم کو اور اس کا گروہ، یعنی جو بھی گناہ میں ملوث ہیں بے شک وہ بلاتا ہے، وہ شیطان بھی اور اس کا گروہ بھی۔ وہ تمہیں شیطانیت کی طرف کیوں بلاتا ہے؟ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ، تاکہ وہ ہو جائیں سب کے سب دوزخ میں جلنے والوں میں سے۔ تو اللہ نے ہمیں بار بار ان آیتوں کے کمپیریزن میں ہمیں بار بار کتاب جیسی نعمت کا حوالہ دیا اور سماعت بصارت دل جیسی نعمت کا ہمیں حوالہ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا دیکھو میں نے تمہیں سماعت بصارت دل دی ہے، لیکن قلیل لوگ ہیں جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں دو راستے دیے ہیں، تم چاہو تو شکر گزار بن جاؤ اور تم چاہو تو کفر کرنے والے بن جاؤ۔ اس کا مطلب شیطان کچھ نہیں کر سکتا، ساری ہماری شیطانیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ الذین کفروا، وہ لوگ جو بھی کفر والے عمل کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے، والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو قرآن کے مطابق ایمان رکھتے ہیں، جو کہ آپ کو 3 آیتوں میں بھی بتایا گیا، اور وعملوا الصالحات، شرط تو خاص عمل صالح کی ہے
کہ ایمان کتنا بھی اچھا رکھ لو، اگر تمہاری زندگی میں تمہارے اعمال نامے میں اچھے عمل نہیں، تم پریکٹس مسلم نہیں، تو ان کے لیے اللہ فرماتے ہیں ایمان کے ساتھ جو عمل صالح کر کے دکھائے گا اللہ کو، ان کے لیے بخشش بھی ہے اور کبیر اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بڑا انٹلیکچول پوائنٹ بتا رہے ہیں کہ افمن زین لہ سوء عملہ، افمن کیا پس جو بھی شخص، جو بھی زین لہ سوء عملہ، کہ اللہ نے اس کے برے اعمال کو سجا دیے ہوں، کیا پس تم میں سے جو بھی شخص جس کے برے اعمال کے بعد اس کو اس کے اچھے ریٹرنز ملتے ہوں، یعنی وہ برے کام کرتا ہو اور اسے سب اچھا ملتا ہو۔ یہ اللہ بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے، انسان برائی کرتا ہے اور اللہ جس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو کیا رائے ہے تمہاری اس شخص کے بارے میں کہ جس کے اللہ نے برے اعمال کو خوشنما بنا دیا؟ فرآہ حسنا، وہ دیکھتا ہے اس کو ایک حسین شکل میں، وہ برے کام کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ بھی برا نہیں ہوتا، وہ ان برائیوں میں بہت خوش، بہت ہی اطمینان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، پس بے شک اللہ بھی بھٹکا دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی آیت ہم پر کھل گئی کہ ہمیں اس آیت کے سمجھنے کے بعد اللہ کا اور قدردان ہونا چاہیے کہ ہم ساری زندگی یہ سنتے رہے کہ بس اللہ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہتے ہیں بھٹکا دیتے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ ہی کی مرضی ہے کہ وہ جسے چاہتے ہیں ہدایت دے دیتے ہیں۔ ہم اللہ کے لیے کچھ کہہ تو سکتے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیسا ہوتا ہے کہ آپ جسے چاہیں بھٹکا دیں، آپ جسے چاہیں ہدایت دے دیں، پھر آپ کہتے ہیں نیکیوں کی طرف دوڑ لگاؤ، پھر آپ کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے عمل کے بدلے میں اللہ تمہارے نیک اعمال کی قدر کریں گے، پھر نیکی کا بدلہ نیکی ہے اور برائی کا بدلہ برائی ہے۔ تو اے میرے رب، آپ کیوں کسی کو گمراہ کرتے ہیں اور آپ ہی کیوں کسی کی فیوریٹزم کرتے ہوئے اسے ہدایت سے بھر دیتے ہیں؟ پھر بندے کا قصور ہی کیا ہے؟ پھر بندے کو پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ پھر بندے پر یہ آزمائش ڈالی ہی کیوں؟ تو سمجھنے والوں کو اللہ تعالیٰ بہت بڑی بڑی آیت سمجھا دیتے ہیں کہ اگر کوئی سمجھے نہ سمجھے وہ اپنے پلے ضرور باندھ لیتا ہے یہ بات کہ مجھے میرے رب کی پہچان اور نصیب ہو گئی کہ ایک شخص جو برائی کو برائی سمجھتے ہوئے جب برائی کرتا ہے، یہ آیت نے ہمیں سمجھا دیا کہ ایک شخص جو برائی کو پوری طرح سے سمجھتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، اس کے باوجود لاپرواہی کرتا ہے، اس کو اللہ کی کوئی ملاقات سے غرض نہیں، وہ دنیا چاہتا ہے، ہرگز نہ دھوکے میں ڈال دے تم کو دنیا کی زندگی، لیکن وہ اس کی بلا سے وہ کہتا ہے سب اچھا ہوگا، سب اچھا ہوگا، اور وہ بس دنیا چاہتا ہے۔ پھر اللہ بھی اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر اللہ اس کو اس کی برائیاں حسین دکھا دیتے ہیں، کیونکہ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بھٹکا دیا جسے اللہ نے چاہا، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے کسے چاہا ہے بھٹکنے کے لیے، جس پر میں ہدایت کو کھول دیتا ہوں، اور ہدایت ہر دور میں ہر انسان کو ملتی ہے، لیکن اگر وہ پرواہ ہی نہ کرے تو پھر اللہ بھی اس کو اس کے حوالے کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا، آپ کو پوری آیت کھل گئی کہ اللہ گمراہ کر دیتے ہیں جسے چاہتے ہیں، اور اللہ کی چاہت میں کیا ہے کہ اگر تم میرے فرما بردار نہیں بننا چاہتے ہو تو جاؤ دنیا میں مگن رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں۔ اگر تم اچھا کرو گے تو اللہ تمہیں فری فنڈ میں اچھائیاں نہیں کروا رہے ہیں، اللہ تمہیں بہت کچھ اجر دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ساری آیتیں آپ کو مل گئی۔ اگر آپ بار بار پیچھے سے ان
آیتوں کو دیکھیں کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ تم دیکھو اپنی فطرت یا شیطان کی وجہ سے گمراہ مت ہو جانا، نہیں تو پھر اللہ تمہیں بھٹکا دیں گے۔ اگر تم نے مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑا تو اللہ کی پھر چاہت یہ ہے کہ تم بھٹکے رہو۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور وہی اللہ ہدایت دیتے ہیں، راستہ دکھاتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں۔ اور اللہ کی چاہت جو تھام لے، جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام کر پریکٹس مسلم بن کر دکھائے، بار بار نئے دن کا آغاز کر دے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے بھول ہو گئی، نیکسٹ ٹائم میں آپ کو اچھا بندہ بن کر دکھاؤں گا، تو بہت چانسز ہیں کہ اللہ کی ناراضگی سے وہ بچتا رہے گا، اسے ہدایت ملتی جائے گی۔ اور آگے جو بات بتائی جا رہی ہے انشاءاللہ اس کو پھر ڈسکس بھی ہم کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا آپ اخلاق دیکھیں، آپ دیکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ اللہ فرما رہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بس نہ چلی جائے آپ کی نفس، یعنی آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں ان پر حسرت کر کر کے کہ کاش یہ اللہ کی بات کو مضبوطی سے تھام لیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اگر اللہ کوئی رحمت روک دے تو کوئی غیر اللہ نہیں دے سکتا، اور اگر اللہ تعالیٰ دینے پر آئیں تو کوئی روک نہیں سکتا۔ کیوں بھٹکتے پھرتے ہو غیر اللہ کے نام سے؟ کیوں مانگتے ہو؟ کیوں سمجھتے ہو کہ عجیب عجیب سے جو ہم نے پچھلی آڈیو میں آپ کو بتایا مسلمانوں کے ہی کانسیپٹ، ہندوؤں کو اور اہل کتاب کے کانسیپٹ کو تو آپ ایک طرف رکھیں، ہم مسلمان غیر اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اس کی کالی زبان سے، اس کی آنکھوں سے، اور بھی پتہ نہیں کس کس چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول کو کہا جا رہا ہے ایسے لوگوں پر آپ کی جان نہ چلی جائے غم کر کر کے کہ یہ کیوں نہیں سدھرتے، یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کوئی اتھارٹی نہیں۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں بما یصنعون، جو انسان ایکٹنگ کرتا ہے، یصنعون جو صنعت کاری کرتا ہے، جو ڈھکوسلے بناتا ہے، جو اللہ کے بارے میں جانتے ہوئے بھی اگنور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچائی نصیب فرمائیے اور اللہ سے ہماری ملاقات بڑی حسین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔